السلام علیکم دوستو، میرا نام سرفراز احمد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں مرثیہ سے متعلق چند اہم معلومات پر چرچا کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے۔ اس کے معنی بین و بقا کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جائے، اور بالخصوص مرثیہ کا اطلاق اس نظم پر ہوتا ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا اس سے متعلق کوئی واقعہ غم انگیز پیرائے میں بیان کیا جائے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کل 8 ہیں۔ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 سراپا، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، نمبر 5 رجز، نمبر 6 جنگ، نمبر 7 شہادت، نمبر 8 بین۔ اردو کے اہم مرثیہ نگار میر انیس، میر دبیر، حالی، جوش ملیح آبادی کو مانا جاتا ہے۔ آئیے میر انیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا، تخلص انیس، ابتدائی تخلص حزی تھا۔ ولادت 1802 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے، وفات 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ ولادت 1802، وفات 1874۔ والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق تھا۔ کارنامے: میر انیس کے مرثیوں کی کل 6 جلدیں ہیں۔ میر انیس کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ انیس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول حالی کا ہے۔ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے ہیں۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھی ہے۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، یہ قول آتش کا ہے۔ انیس کا مرثیہ: آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ لکھنؤ سے دلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ مرزا دبیر: دوستو ان کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا، تخلص دبیر۔ ولادت 1803 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے، وفات 1875 عیسوی لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ ولادت 1803، وفات 1875۔ والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ کارنامے: دبیر نے غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، کلام وغیرہ بھی لکھے ہیں، مگر مرثیہ گوئی ان کا خاص میدان ہے۔ مرزا دبیر کے مشہور مراثی کے ایک مصرع دیکھیے۔ کس کا علم حسین کے منبر کی زیب ہے، کس شعر کی آمد ہے گرن کانپ رہا ہے، اے شمش قمر نور کی محفل ہے یہ محفل، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی: ان کا اصل نام الطاف حسین ہے، تخلص خستہ، بعد میں حالی رکھنے لگے۔ ولادت 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے، وفات 1914 عیسوی میں پانی پت میں انتقال کر گئے۔ ولادت 1837 پانی پت، وفات 1914 پانی پت۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا، استاد غالب۔ کارنامے: حالی نے کل 5 شخصی مرثیہ لکھے ہیں۔ پہلا مرثیہ غالب ہے جو کہ 1869 میں لکھا۔ دوسرا بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ۔ تیسرا مرثیہ حکیم محمود جان کے لیے لکھا۔ چوتھا مرثیہ ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ جو کہ 1901 عیسوی میں لکھا۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ 1907 عیسوی میں لکھا۔ یہ 5واں مرثیہ تھا۔ الطاف حسین حالی کے متعلق آراء و خیالات۔ الطاف حسین حالی کے متعلق آراء و خیالات: اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، مگر تمہاری نسبت میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ یہ قول غالب کا ہے۔ غالب نے حالی سے یہ کہا تھا: مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، ایسا رام بابو سکسینہ کہتے ہیں۔ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا ہے، یہ قول بھی رام بابو سکسینہ کا ہے۔ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے، یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے، یہ قول بھی فراق گورکھپوری کا ہے۔ مجنون گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن بھی کہا ہے۔
جوش ملیح آبادی، ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا، تخلص شبیر، بعد میں جوش ہو گیا۔ ولادت 1896 عیسوی میں ملیح آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے، وفات 1982 عیسوی اسلام آباد لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ ولادت 1896، وفات 1982، ولادت 1896، وفات 1982۔ والد کا نام بشیر احمد خان تھا۔ انعامات و القاب، جوش کو حکومت ہند نے پدم بھوشن کے اعزاز سے 1954 عیسوی میں نوازا تھا۔ شاعر شباب، مصور شباب، شاعر رومان، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کے القاب ہیں۔ کارنامے، جوش نے کل 9 مرثیہ لکھے ہیں۔ جوش نے پہلا مرثیہ آواز حق 1918 عیسوی میں کہا تھا۔ جوش کا دوسرا مرثیہ حسین اور انقلاب ہے۔ دیگر مراثی وحدت انسانی، موجد و مفکر، طلوع فکر، موت و حیات، عظمت انسان، پانی، آگ ہے۔ ان تمام مرثیوں میں جوش نے فکری عناصر اور سماجی تنقید کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ جوش نے مرثیوں میں ہندی کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔